السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مسجد حاضہ میں جو ہفتہ واری درس چلتا ہے، اسی درس کا آج بھی تسلسل ہے، اور یہ 61ویں کڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اور خصوصاً محمد رسول اللہ کو، یعنی تمام سوالات انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی کا سلیقہ تمام جناتوں اور انسانوں کو سکھا دے۔ اللہ جو بندوں تک پہنچانا چاہتا تھا اپنے پیغام، ان کے لیے انبیاء منتخب کیے گئے، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کی بندگی کیسے کریں گے، اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بذریعہ انبیاء کے اور آسمانی کتابوں کے ہم کو تعلیم دے دی۔ تو گزشتہ کے درسوں میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ اللہ کا تعارف آپ تک آ جائے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہیں، جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ تو قرآن مقدس میں ایک عظیم آیت مبارکہ جو تمام قرآنی آیات کی سردارہ ہے، آیت الکرسی، اس کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ پھر گزشتہ 60ویں درس میں، یعنی گزشتہ جو اتوار کو درس ہوا، اس میں آپ کو ہم نے یہ بتایا، وہی اللہ جس نے اپنا تعارف پیش کیا، وہی رب ہے سارے عالم کا، اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح سے سورۃ الاعراف میں پیش کیا کہ ان ربکم اللہ۔ اللہ اپنے آپ کو پیش کر دیے آیت الکرسی کے ذریعے سے، ہم نے آپ کو بتا دیا اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دی گئی، بتا دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے جو فرمایا، ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہی اللہ ہے جو حقیقی معبود ہے، جس نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ پھر وہ رب نے اپنے قدرت کے شاہکار کو بیان کیا، اس کی قدرت، اس کی عالی شان قدرت کا ذکر فرمایا کہ اس نے 6 دنوں میں 7 آسمان، زمین، ساری کائنات پیدا کی، عرش پر جلوہ فرما ہو گیا، رات کے ذریعے دن کو کور کر دیتا ہے، وہ رات جلدی سے دن کو اپنے وقت مقرر پر آ لیتی ہے۔ اسی نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اپنے حکم کے تابع کر کے رکھا ہے، اور اللہ نے کہا کہ خبردار، یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے، اسی کی پیدا کردہ اشیائیں ہیں پوری کائنات، اور اس پوری کائنات پر حکمرانی اسی اللہ کی جاری و ساری ہے۔ بڑی برکت والا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف رب الانس، رب الجن نہیں ہے، پرٹیکولر کسی مخلوق کا رب نہیں، وہ پورے جہاں کا، سارے یونیورس کا رب ہے۔ یہ اس نے بیان کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ ہی سے دعائیں کرو، جو چاہے مجھ سے مانگو۔ تو میں نے گزشتہ آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دی۔
وہ خود کہتا ہے ربکم قال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر اور حماقت کریں گے مجھ سے مانگنے کے بجائے، کترائیں گے، منہ موڑیں گے مجھ سے، تکبر کریں گے اور نہیں مانگیں گے مجھ سے، یا پھر مجھ سے مانگنے کے بجائے کسی اور کے در پہ چلے جائیں گے، یہ ساری حماقتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے جہنم رسید کر دے گا، بہت جلد تم کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ بات اس نے فرمائی۔ اب آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، صفت ربوبیت تھوڑا اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے نا، ایکسپلین کرنا چاہیے۔ اللہ کو جانے بغیر اللہ کی بندگی کا لطف ہی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کی معرفت ہو تو اللہ کا رعب طاری ہوتا ہے پورے وجود پر، جسد پر بھی اور روح پر بھی، قلب پر بھی۔ جب رعب اللہ کا طاری ہوتا ہے تو جسم بھی کانپتا ہے، روح بھی کانپ اٹھتی ہے اور قلب بھی تھراتا ہے۔ اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اس وجود میں، جس وجود کو اللہ کی تعریف معلوم ہے، اللہ کی معرفت جس نفس میں ہے، وہ نفس کانپتا ہے، اس کے رعب سے مرعوب ہوتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اگر غور کریں گے، اس مرعوبیت کے معاملے میں، اللہ کے رعب سے مرعوب ہونے والی ہستیوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے پورے ہول ہیومینٹی کے اندر، آدم علیہ السلام کے بعد سے سارے انسانوں میں، پورے انبیاء میں، 1.25 لاکھ انبیاء میں، اگر آپ دیکھیں گے کون سی ہستی ایسی اسپیشل ہے جس پر اللہ کا رعب بہت زیادہ طاری ہوتا تھا، تو آپ کو ایک فرد عیاں نظر آتے ہیں، ایک شخص عیاں نظر آتے ہیں پوری سیرتوں میں، وہ ان کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رعب سے انتہائی درجہ مرعوب ہوتے تھے محمد رسول اللہ۔ آپ کی روح، آپ کا جسد، آپ کا قلب لرز اٹھتا تھا اللہ کے حضور میں، نام اللہ پر، ذکر اللہ پر۔ اس کے بے شمار واقعات کتب حدیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملتے ہیں۔ آپ نے ایسی دعائیں کی جس کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا رعب اس ہستی پر طاری ہوتا تھا اللہ کا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت ربی خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنك لا يغفر إلا أنت۔ کیا ایک چیز آپ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب کیسے طاری ہو رہا ہے محمد رسول اللہ پر، ان کے وجود پر۔ استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگنا ہے اپنے لیے، تو کس طرح اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کر کے بچھا دیتے ہیں اللہ کے حضور میں، کس طرح بچھے جاتے ہیں، اپنی تذلیل کر رہے ہیں اپنے آپ کی اللہ کے حضور میں۔ یہ ہے سیکھنا محمد رسول اللہ سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تو ہی میرا رب ہے، کوئی تیرے سوا دوسرا معبود نہیں، میرا رب تو ہے، انت ربی لا الہ الا انت۔ یہ انت ربی کو سمجھا رہا ہوں میں بھی آپ کو، ربی کا معنی کیا ہے، رب کیا ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ اب رسول اللہ کے اوپر جو رعب طاری ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے، اللہ نے معلوم کروا دیا۔ اللہ کا تعارف ان کے سامنے مکمل ہے، رسول اللہ کے سامنے وہ کامل العبد ہے، کامل عبد وہی ہے محمد رسول اللہ۔ تو انہیں معلوم ہے اللہ کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے،
وہ سب جانتے ہیں، تو ان پر رعب طاری ہو رہا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اللہ تو میرا رب ہے، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے. دیکھو یہ لا الہ سے جڑا ہوا ہے رب بھی، ربوبیت بھی لا الہ الا اللہ سے کس طرح مربوط ہے. الوہیت اور ربوبیت یہ دونوں کا تعلق بھی لا الہ الا اللہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کتنا گہرا ہے. تو کیا فرما رہے؟ انت ربی لا الہ الا انت، تو رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی معبود تو ہے، رب تو ہی ہے. جو معبود ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی معبود ہے. جو معبود نہیں وہ رب نہیں، جو رب نہیں وہ معبود نہیں. بہت گہرا تعلق اور ربط ہے ایک دوسرے کا ان دو صفتوں کا، صفت ربوبیت کا اور صفت الوہیت کا. انتہائی گہرا ربط ہے، کنیکشن ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ علمی باتیں آپ لوگوں کو اس لیے میں ایکسپلین کر دے رہا ہوں تاکہ پھر کہیں اور ہمارے عقیدے اور ذہن بھٹکنے نہ پائے. انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہم نہیں بھٹکیں گے. اس کو میں واضح کر رہا ہوں کہ کیسے کنیکشن سے یہ ذرا ان کو سمجھنا ہے آپ کو. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میری عبادت، میرے سجدوں کا مرکز تو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تیرے سجدے کرنے سے کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے. تیرے سامنے رکوع قیام، تیرے سامنے میری حاجتیں، میری منتیں، میری مرادیں سب تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیتا ہوں. کوئی تیرے سوا نہیں. تو میرا رب ہے، انت خلقتنی، اور تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے. یہاں مطلب کیا ہے اس کا؟ انت خلقتنی کا تو میرا موجد ہے. موجد کس کو کہتے ہیں؟ وجود دینے والا. وجود کے مالک تو زمین پہ خرید کے بنتے تھے پہلے ہیں، اسی لیے غلاموں کو خرید کے غلاموں کو بازاروں میں بیچنے کا ایک رواج تھا. انسان مرد اور عورتیں بازاروں میں کھڑے کر کے بیچے جاتے تھے. تو جو پیسہ دے کے خریدتا تھا وہ زبردستی رب بن جاتا تھا، ان کا آقا، خریدار، اور ان کو اپنا عبد بنا لیتا تھا. جو بک گئے تھے بازار میں، جس کو خرید لایا ہے وہ ان کا عبد، جنہوں نے خریدا ان کا وہ عبد، غلام. عبد کے معنی غلام کے، وہ غلام ہوتا تھا اور وہ خریدنے والا مالک ہوتا تھا. تو اس طرح سے بھی رب بنتے تھے خرید کر کے. تو رب اس معنی میں تو رب نہیں ہے آپ کا مالک، آپ کے وجود کا مالک، آپ کے وجود کا اونر ایسے تو نہیں بن گیا کہ آپ کو خریدا ہو کسی کے پاس سے. اللہ تو وہ نہیں ہے نا کہ اللہ اس معنی میں تمہارا رب بن رہا ہے کہ وہ کہیں سے تم کو خرید کے لایا ہے اور تمہارا اونر بن کے بیٹھا ہوا ہے تمہارے وجود کا. نہیں. انت ربی کا معنی تو نے مجھے، وہ انت خلقتنی، انت ربی کا معنی سمجھا رہے محمد رسول اللہ. اللہم انت ربی کو سمجھا رہے کہ انت خلقتنی، تو مجھے خرید کے میرا آقا، میرا رب بن کے بیٹھا ہوا آدمی نہیں کہیں اور سے جسے لوگ خریدتے ہوئے تھا. تو وہ معاملہ نہیں ہے تیرے ساتھ میرا کہ تو نے کہیں سے خرید لایا ہو مجھے. انت خلقتنی، تو نے مجھے میرے پورے وجود کو اپنے حکم سے تو نے بنایا ہے، تو نے کریٹ کیا ہے مجھے، تو نے تخلیق کی ہے. میری قابل ذکر شے نہیں تھا میں، کوئی چیز نہیں تھا میں، کوئی شے نہیں تھا میں، مکمل میرے وجود کو تو نے بنایا ہے. انت خلقتنی. اس کے بعد کہتے ہیں وانا عبدک، تو میں تیرا سراپا غلام ہوں، سراپا مکمل غلام ہوں. اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ وانا عبدک کو، تو اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے الفاظ کی طرف مڑیے. جو آقا عموماً حزن و ملال کے وقت اللہ کے سامنے جا کر کے آہوزاریاں کرتے تھے اپنے حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے. عموماً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی حزن و ملال، غم لاحق ہوتا تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع کرتے تھے. وہ الفاظ کی طرف ذرا مڑیے. وہ کیا دیکھنے کے لیے کہ وانا عبدک کو سمجھنے کے لیے. وہاں کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے. حزن و ملال کے موقع پہ جو الفاظ ادا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انی عبدک
वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़दाउक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के, अल्लाह की कसम आपको किसी जुबान से निकलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है, अल्लाह की मारिफत की इंतहा है। जो आप जानते अपने रब को, उसकी रुबूबियत को और अपने आप को आजिज करने का जो इंतहाई दर्जे बंदगी का सबूत दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये अल्फाज जो उनकी जुबान से निकल रहे हैं इंतहाई मरऊबियत के साथ, ऐ अल्लाह इन्नी अब्दुक, मैं तेरा गुलाम, वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, तेरे गुलाम का बेटा, तेरी गुलाम कनीज का बेटा, यानी मेरा बाप तेरा गुलाम, मेरी माँ तेरी गुलाम, मैं गुलाम दर गुलाम हूं तेरा। न सिर्फ मैं तेरा गुलाम, बल्कि मैं, मेरा वजूद ही नहीं बल्कि मेरी असल भी जहां से है, मेरे बाप के जरिए और मेरी माँ के जरिए, वो भी तेरे ही गुलाम। अल्लाह अकबर। किस तरह आजिज कर रहे हैं अपने आप को अल्लाह के हुजूर में, कितना अपने आप को तजल्लुल के साथ अल्लाह के सामने आजिजी के साथ बिचा रहे हैं। ये अबूदियत की इंतहा रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं। बंदगी क्या होती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बता रहे हैं मखलूक़ात को, कायनात को। यह है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तेरा बंदा, तेरा गुलाम, मैं तेरे गुलाम का बेटा, मैं तेरी कनीज का बेटा। नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में, पेशानी नासियती बियदिक तेरे हाथ में है, तेरे हुक्म से है, तेरे हाथ से तू चाहे मुझे बिछा दे, मेरे पेशानी को अपने सामने रगड़ा दे तू अपने हाथ से, तू चाहे उठा दे, तू जो चाहे मुझे कर दे। मिसाल के तौर पर मेरी नकील तेरे हाथ में। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं ना, पेशानी तेरे हाथ में है, जरा गौर कीजिए कितना अपने आप को हवालगी, सुपुर्दगी का कितना अजीम इकरार है ये, कैसा इकरार है ये अपने आप को सुपुर्द कर देने का अल्लाह के हुजूर में, अपने नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को, अपने वजूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देने का। इससे ज़्यादा कोई अंदाज बिछने वाला आपको नजर आएगा? मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, तू जो चाहे कर उसके साथ, गिरा उठा बिछा जो चाहे कर। सोचिए अब्दियत की इंतहा कैसी है। मादिन फी हुक्मुक, मेरे वजूद में तेरे हुक्म जारी है, मेरा वजूद मेरे वजूद में, मादिन फी हुक्मुक, तेरा हुक्म मेरे अंदर मेरे वजूद में ही जारी व सारी है। बहुत डेप्थ है इसके अंदर, ये जुमले में रसूलुल्लाह के बहुत डेप्थ है। नासियती बियदिक में बहुत डेप्थ है, मादिन फिया हुक्मुक में बहुत डेप्थ है। जितनी आपकी काबिलियत है, जितनी आपकी सलाहियत है, जितना आप समझ सकते हैं उतना चले जाइए, चले जाएंगे आप, बहते हुए चले जाएंगे इस धारे में। ये धारा बहुत गहरा है जो रसूलुल्लाह की जुबान से निकला। इंसान की पेशानी अल्लाह ने सब मखलूक़ात से जुदा बनाई। इंसान के वजूद को दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में अल्लाह ने स्टैंडिंग पोजीशन दिया, सीधा स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन इंसान को। दूसरी मखलूक़ात को झुका के रख दिया, रुकू का पोजीशन दे दिया। तमाम मखलूक़ात झुक के चलती है, और इस तरह बनाने के बाद इंसान को स्टैंडिंग सिर्फ पोजीशन ही नहीं दिया, बल्कि उसको इख्तियार भी दे दिया, मुख्तार बना दिया अपनी दूसरी मखलूक़ात के ऊपर। उनको इनके हवाले कर दिया, उन दूसरी मखलूक़ात को, अगरचे कि वो इंसान के वजूद से बहुत बड़े वजूद के मालिक भी होंगी।
انسان کے وجود کے مقابلے میں بہت بھاری بھرکم اور بہت بڑی مخلوق بھی ہو، تب بھی وہ پوزیشن اس کا سلا کے رکھا جھکا کر کے، اور انسان کے سپرد کر دیا، اس کو حوالگی کر دیا۔ یہ خالق کا انعام دیکھیے انسان کے ساتھ، ہاں کیسا خاص انعام ہے۔ اب دعا سکھائی، غالباً سورۃ الزخرف میں ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہے نا۔ آپ کو دعا رسول اللہ نے سکھائی، یہ قرآنی آیت ہے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی آیت ہے۔ اللہ نے اپنا احسان جتایا اور بتایا کہ وہ پاک ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا ہے۔ کن کو؟ ان تمام مخلوقات کو جن کی ہم سواریاں کر رہے ہیں، جن پر بیٹھ کے گھوم رہے ہیں، جن کو کوڑے مار کر کے بٹھا رہے اور اٹھا رہے ہیں، تو ان کی پیشانی تو اللہ نے ہمارے قبضے میں دی، ان کی نکیل، ان کی لگام تو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی، وہ ہمارے سامنے عاجز ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے، وہ آپ کے کوڑے کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، سرکس میں نچاتے ہو، ناچتا ہے، کھیل دکھاتے ہو، پیسہ کماتے ہو، خوخار وحشی جانوروں کے ساتھ کماتے ہو، ان کو کوڑا بتا کر کے اپنے قبضے میں کر لیتے ہو جی۔ جس کا ایک ایک پنجہ 250-300 پاؤنڈ کا ہے، تمہارے چھتڑے اڑ جائیں گے اگر وہ ایک مارے ہیں، لیکن آپ قبضہ کر لیے نا۔ کس نے مسخر کیا اس کو؟ آپ کے تابع کس نے کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ ذات پاک ہے جس نے ان تمام کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو وہ اس کی شان ہے۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری پیشانی جو اللہ تو نے بلند کی ساری مخلوقات سے جدا ہے، وہ اونچی ہے، وہ بلند ہے، کہیں نہیں جھکے گی، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے اختیار ہے، تو جھکا اپنے سجدے میں، تو اپنے قدموں میں رکھ لے، میں تیرے قدموں میں بچ جاؤں، کسی اور جگہ نہیں بچ سکتا۔ کسی کو اس کا حق حاصل نہیں سوائے تیرے، کہ میری پیشانی جھکے کسی کے آگے، وہ حق سوائے تیرے کسی کا نہیں۔ ناصیتی بیدک، میری لگام، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے وہ۔ مادن فی حکمک، میرے وجود میں تیرے احکام جاری ہے، بہت ڈیپتھ ہے اس میں۔ یہ جو میرا جسم اگر دیکھا جائے جسد کے اعتبار سے، تو اس جسد میں تیری حکمرانی ایک ایک پل پل، میرا روم روم تیری اطاعت میں ہے، تیرے حکم کی اطاعت میں میرے جسد کا روم روم ہے، جھکا جا رہا ہے، بچھا جا رہا ہے، تیرے حکم سے کام انجام دے رہا ہے۔ اگر میری نسیں پھڑک رہی ہے تو تیرے حکم سے پھڑک رہی ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے تیرے حکم سے دھڑک رہا ہے، تیرا حکم نہ ہو تو میرے دل کی دھڑکنیں نہ چلے، میری رگوں کی پھڑکنا بند ہو جائے، میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے، کچھ نہ چلے، ساری چیزیں ختم ہو کے رہ جائیں، صرف تیرے حکم کے طفیل میں آزا آزا پرزا پرزا اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے مادن فی حکمک، بہت ڈیپتھ ہے اس میں۔ پھر میری روح میں تیرے احکام جاری ہے، میری روح اگر اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، نیکی کی طرف راغب ہے تو تیرے حکم سے ہے، تیرا حکم نہ ہو تو میری روح بدروح ہو کے رہ جائے گا۔ اسی لیے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جب مفسرین سمجھاتے ہیں، شارحین اس کی تشریح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کسی نیکی کرنے والے کی طاقت نہیں، نیکی کرے مگر وہ اللہ کے حکم سے ہے، کسی بدی سے رکنے والے کی طاقت نہیں مگر وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت ڈیپتھ ہے اس میں۔ عدل فی قضاؤک، عدل فی قضاؤک، جو تقدیر بھی تو میرے لیے فیصلہ کر دے گا، تجھے حق ہے، وہ بات مبنی بعدل ہے۔ ذرا اردو مجھے اتنی نہیں بولنی چاہیے،
عام کرنا چاہیے. میرے انداز عام کرنے کا ہے، لیکن کیا کروں، بعض احمق لوگ ہیں جو اس طرح کے بھی تانے مجھے دے رہے ہیں. میں سہل کرنا چاہتا ہوں. ملفوظات کا چھلاوا دے کر کے مجھے کسی سے کچھ لوٹنا نہیں ہے. اس لیے میں ملفوظات میں آپ لوگوں کو الجھا کے رکھنے کے لیے میں کوئی وہ اس طرح کا مرشد نہیں بننا چاہتا ہوں. میرا کام ہے آپ کو آسانی سے سمجھا دے تو میں وہ کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ اے اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ بھی کر دے، جو چاہے آپ فیصلہ کر دے میرے حق میں، اور وہ جو آپ کریں گے فیصلہ وہ عدل ہی ہوگا، وہ انصاف ہی ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ ہی تو میرے موجد ہے. آپ نے ہی مجھے بنا کر کے پیدا کیا ہے، تخلیق آپ نے کی ہے، میری نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی آپ کے پاس، آپ کے قدموں میں ہے، میرے وجود میں آپ کی حکمرانی ہے، آپ کے حکم سے میرا روم روم اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. تو پھر یہ حق ہے آپ کا کہ آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، آمنا ہے. یہ آپ کو حق ہے میرے اللہ، یہ عدل ہے آپ کا. یہ ہے وہ رب کو سمجھنے کا، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا. اس طرح اللہ کے سامنے پیچھے جاؤ. آپ کو حق ہے اللہ، آپ عدل کر رہے ہیں میرے ساتھ، جو فیصلہ بھی آپ کر رہے ہیں آپ عدل ہی کر رہے ہیں، وہ عدل ہی ہے. آدمی ناراض کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا میرے اللہ نے، تو وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے تو مطلب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ناراض اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کو عادل نہیں سمجھ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ناانصافی کر دیا میرے ساتھ. ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں کرتی ہے باپ کے ساتھ. اگر باوا کوئی فیصلہ گھر میں کر دیتے ہیں تو سب بچے خوش نہیں ہوتے. ایک بچہ خوش ہوتا، دوسرا بولتا ہے نہیں میرے ساتھ ناانصافی کر دی ہے، حالانکہ باپ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا وہاں پر، لیکن اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض اس لیے ہو رہا ہے، حماقت اس لیے، ناراضگی کی حماقت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے باپ کے فیصلے، سمجھ رہا ہے کہ یہ ناانصافی کا فیصلہ ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی باریکی کے ساتھ کوٹیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں، اتنا ڈیپتھ ہے، اتنی باریک کوٹیشن کو رسول اللہ نے کوٹ کیا. اے اللہ آپ جو فیصلہ بھی کریں وہ عدل ہی ہوگا آپ کا، میں اس سے راضی ہوں. میں نے تو حوالے کر دیا اپنے آپ کو، میں حوالے کر دیا، کیا ہوں ہی حوالے. مجھے تو حق ہی نہیں ہے اس بات کا کہ شکوہ بھی کروں. میں تو بھکاری ہوں، آپ کے در کا فقیر ہوں، بچھا جاتا ہوں. میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے جسم میں، میرے وجود میں، پورے وجود میں، روح میں، جسد میں، قلب میں، پورے وجود میں آپ کی حکمرانی ہے. آپ جو فیصلہ کریں گے وہ برحق ہے، وہ عدل پر مبنی ہے. یہ سمجھا رہے ہیں محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنی باتیں. اس کے بعد انداز دعا دیکھیے، ادب دعا دیکھیے، دعا کا ادب، مانگنے کا ادب. اب مانگتے ہیں یہاں یہ بیان کرنے کے بعد کیا مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں وہ غور کیجیے. رسول اللہ اسألک بکل اسم هو لک سمیتہ بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. یہ مانگنے کا انداز دیکھیے، کتنا ایک فقیر اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے اس رب کے دربار میں آ کر کے. اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے تیرے ہی ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے ہی ناموں کے طفیل میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں. اسألک بکل اسم هو لک، اللہ میں تمام ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تیرے ان ناموں کے طفیل میں بھیک مانگتا ہوں جو نام تیرے لیے ہے، جس کو تو نے خود اپنے لیے پسند کر لیا ہے. او انزلتہ فی کتابک، کیا فرما رہے ہیں؟ تو نے خود جو اپنے لیے رکھ لیا، پسند کر لیا،
اسألوکا بکل اسم ہوا لک سمیتہ بہ نفسک، جو اپنے لیے تو نے خود رکھ لیے تیرے نام، میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے پسند کر کے اپنی شان کے مطابق اپنی ذات کے لیے جو نام تو نے منتخب کر لیے، اللہ تجھے ان تمام ناموں کا واسطہ ہے، میری مانگ پوری کر دے۔ یا وہ نام او انزلتہ فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتابوں میں کچھ نام نازل کیے ہوں، تیری کتابوں میں تو نے اتارے ہوں، میں تجھے تیرے اتارے ہوئے نازل کردہ ان ناموں کا حوالہ دے کر کے اس کے طفیل میں بھیک مانگتا ہوں، میری مانگ پوری کر دے مولا۔ یا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو اپنے نام بتا کے سکھا دیے ہوں، او علمتہ احد من خلقک، کسی ایک بندے کو بھی چوز کر کے پسند کر کے تو نے خاص رازداری کے اپنے نام اگر کسی کو سکھا دی ہو مولا، تو میں تجھے ان رازداری کے تیرے خفیہ ناموں کا بھی تجھے واسطہ دیتا ہوں، جو کسی ایک بندے کو بھی تو نے سکھائے، مجھے نہیں بھی معلوم ہو، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ان ناموں کا تیرے جو تو نے کسی کو سکھایا ہو، میری مانگ پوری کر دے میرے مولا۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام مولا نہ تو نے کسی کتاب میں اتار کے کسی کو بتایا، نہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو سکھایا، تو نے صرف اور صرف راز میں خفیہ اور پوشیدہ رکھا ہوا کچھ نام ہو تیرے، جو تو نے کسی مخلوق کو نہ بتایا ہو، تیرے وہ نام صرف تو جانتا ہو، ان ناموں کو جو خفیہ تیرے ہی یہاں خفیہ ہو، کسی کو بھی نہیں معلوم ہو، تیرے ان ناموں کا بھی تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ اب یہ کتنی عاجزی ہے، ذرا غور کرے آپ، کیسا بچھے جا رہے ہیں۔ میں تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں مولا جو خفیہ رکھ لیا تو اپنے لیے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یہ اے اللہ میری بھیک تجھ سے یہ ہے، میری مانگ تجھ سے یہ ہے کہ تو نے جو کتاب میرے لیے نازل کی، میرے جینے کے لیے، میرے سلیقے عبادت اور بندگی کے لیے جو سکھانا چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے، تو اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا کیا بول رہے ہیں بہار بنا دے، میرے قلب کی، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے قلب کی، میرے دل کی بہار اس کو بنا دے، میرے قلب کا نور اس کو، میرے سینے کا نور اس کتاب کو بنا دے، اور اس کتاب کے ذریعے تو میرے حزن و ملال کو ابد ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، اور تو میرے غم دور کر دے، اس کو تریاق بنا دے میرے لیے اس کتاب کو۔ مانگ بھی کیا رہے ہیں، کتنی عظیم چیز مانگ رہے ہیں، اتنی ڈیپتھ میں جا کر کے، اتنی گہرائی میں جا کر کے کتنی عظیم چیز کی نعمت مانگ رہے اللہ سے۔ اتنی گہرائی کے بعد یہی چیز مانگی جانی چاہیے، اس قدر اللہ کے سامنے بچھ کر کے یہی چیز مانگنے کے لائق ہے۔ دنیا تو حقیر ترین آج ہے، کل نہیں رہے گی، لیکن اس کے ذریعے سے جب آپ یہ مانگیں گے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اس میں دنیا بھی آ جائے گی، آخرت بھی آ جائے گی، کیونکہ قرآن دنیا کو بھی سمیٹتا ہے، آخرت کو بھی سمیٹتا ہے۔ قرآن نے دونوں جہاں کو سمیٹ لیا ہے اپنے اندر، دونوں جہاں کی رہبری قرآن کرتا ہے، تو رسول اللہ نے سب کچھ جمع کر لیا اس قرآن کو جمع کر کے۔ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کا بہار، میرے لیے تریاق بنا، میرے غموں کا تریاق بنا۔ جب آپ نے یہ کہا میرے سینے کا نور بنا، تو آپ نے مانگ لیا، سارا سنسار مانگ لیا۔ اتنی جامعیت ہے اس کے اندر، اتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ تو یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنے آپ کو جب عبد پیش کر رہے ہیں محمد رسول اللہ، تو عبد کا ڈیپتھ کیا ہے، کیسے اپنے آپ کو عبد بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اور وہاں سید الاستغفار جس دعا کو کہا جاتا ہے، وہ جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا ابھی، اس سید الاستغفار میں وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ انت خلقتنی، تو نے ہی میرے وجود کو تو نے ہی تو بنایا ہے میرے مولا، وانا عبدک، تو میں تیرا ہی تو غلام ہوں۔ اس کا مطلب وہاں سے دیکھ لیجئے، نہ صرف تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے وجود میں تیری حکمرانی ہے، میرے لیے تیرے فیصلے حق بجانب ہے۔
ناموں کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہاں وہی کہہ رہے ہیں وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ حَدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اپنی حقارت اور اپنی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں رب کے حضور میں۔ کمزوری کس طرح بیان ہو رہی ہے؟ وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میں تیرے وعدے پر، تیرے فیصلوں پر، تیرے وعدوں پر گامزن ہوں، وعدہ وفا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ حَدِكَ وَوَعْدِكَ، تیرے عہد و پیمان، تیرے وعدے پورے کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، مگر اتنا ہی مولا جتنا تو نے مجھے لائق بنایا ہے، جس لائق میں ہوں، جتنی سکت استطاعت تو نے مجھے بخشی ہے، میں اتنا کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں۔ اپنے آپ کو کمال والا بھی پیش نہیں کر رہے ہیں، اپنی قابلیت بھی نہیں رکھ رہے اللہ کے حضور میں، کہہ رہے کہ ما استطعت، جتنی استطاعت تو نے مجھے دی ہے مولا، میں اپنی استطاعت بھر تیرا فرما بردار ہوں، تیرا اطاعت گزار ہوں، تیرے عہد و پیمان کا پورا کرنے والا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا، مجھ سے اطاعت بھی تو کروا لے، فرما برداری بھی تو کروا لے، وہ بھی شان میری نہیں ہے کہ میں کروں، تو کرواتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ اپنی عاجزی کی انتہا دیکھیے، یعنی اگر میں سجدے بھی کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں، میرا کمال نہیں، تو سجدے کرواتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ میں رکوع کرتا ہوں تو میرا کمال نہیں کہ میں رکوع کرتا ہوں، تو کرواتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ میں خیام کرتا ہوں تو میرا کمال نہیں، تو کرواتا ہے میں کرتا ہوں۔ ہر چیز میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میرا کمال نہیں، تو منگواتا ہے میں مانگتا ہوں۔ ہر چیز تیری تعریف حمد میں کرتا ہوں، میرا کمال نہیں، تو حمد کرنے کی توفیق مجھے عطا کیا اپنے در سے تو میں کرتا ہوں۔ ہر چیز کا کمال تیرا ہے، میں عاجز ہوں۔ عاجزی کی انتہا ہے اس میں بھائی۔ انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک کو سمجھیے، ما استطعت، یہاں کچھ اور معنی لے لیتے ہیں اس کا، کچھ سمجھتے نہیں، معنی کچھ اور نکال لیتے ہیں، کچھ اور سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں ایک مبارک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہے نا، حق تقاتہ۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ڈیپتھ بہت ہے اس کے اندر۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اب اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے، واللہ اعلم، میں اتنا بڑا نہیں بنوں گا کہ اب میں سب کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں، لیکن اس کو منسوخ کرتے ہیں دوسرے مقام سے قرآن مقدس کے، واتقوا اللہ ما استطعتم سے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان بھی نازل ہوا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ تو وہ آیت کو کہتے ہیں کہ یہاں جو حکم آیا کہ تم میں جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، تو وہ حق تقاتہ ہی کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے اس کے ذریعے سے۔ کون ہے جو اللہ کا ڈرنے کا حق ادا کر پائے گا؟ تو اس کو مفسرین نے، شارحین نے اپنے انداز میں سمجھایا، بہت اچھا سمجھایا الحمدللہ، لیکن سمجھنے والوں کی سمجھ کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، اور یہاں سے بھی جو یہ سورہ، یہ جو دعا کے اندر ہے سید الاستغفار میں، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جتنی استطاعت مجھ میں ہے میں اتنا تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ تو اس سے بھی ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جتنی ہم میں ڈرنے کی طاقت ہے اتنا ڈرو، باقی کا مت ڈرو۔ میری بات پر ذرا غور کیجئے، ہم نے اس کا مطلب یہ مراد یہ لے لی اس سے کہ جتنی ڈرنے کی طاقت ہے اتنا ڈر لو، باقی کا مت ڈرو۔ باقی کوئی اگر ہو رہی ہے غلطیاں، کوتاہیاں، تو چلے گا، اللہ نے خود چھوٹ دے دی آپ کو نہیں ڈرنے کی۔ تو یہاں نہیں ڈرنے کی چھوٹ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ اپنی زبان سے پیش کر رہے ہیں، یہاں اللہ سے ڈرنے کی چھوٹ نہیں ہے ڈرنے کے معاملے میں کہ نڈر بھی ہو کے جی سکتے ہو،
निडर बन करके भी जी सकते हो, उसकी गुंजाइश निकाली जा रही हो, ये मत समझिए। वहां कुरान में भी ये माना नहीं है कि गुंजाइश दी जा रही है आपको। अल्लाह से डरने का हक अदा नहीं कर सकते हो तो तुमको छूट दी जा रही है, गुंजाइश दी जा रही है कि नाफरमानी भी कर सकते हो। ये मतलब मत निकालो कुरान की उस आयत का। वत्तकुल्लाह मा इस्तताअतुम से अगर ये आप मुराद ले रहे हो कि तुम में जितनी इस्तिताअत है उतना ही डरो, बाकी की छूट है तुमको मत डरो, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि इस्तिताअत की भीख अल्लाह से मांगो, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मांग रहे हैं। तक़वे की इस्तिताअत को बढ़ाने की भीख मांगो अल्लाह से, परहेज़गारी की भीख मांगो अल्लाह से। ऐ अल्लाह तू जितनी अता करेगा, जितनी तौफीक तू अता करेगा, जितनी इस्तिताअत तू मुझे देगा तेरे सामने बिछे जाने की, मैं उतना बिछा जाता हूं। ये मतलब है उसका। समझ में आई बात आपको? मेरी अपनी शान नहीं है, मेरा अपना कमाल नहीं है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे पास कोई इस्तिताअत भी नहीं है, भाई जीरो हूं। अगर मेरी इस्तिताअत का मामला ले लिया जाए तो मेरी इस्तिताअत तो जीरो है, सिफर है, मेरे अपनी खुद की, वो तो तू देता है मुझे। तो भीख मांगो उससे, तौफीक की भीख मांगो, हिदायत की भीख मांगो। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मांगते थे, वो मांगते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने रब से, हिदायत की भीख मांगते थे, अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगते थे, अपने खुद के नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह तलब करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह उठते बैठते। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, क्या है ये? ऐ अल्लाह मैं अपने नफ्स के शरारत से तेरी पनाह मांगता हूं। उठते बैठते अपने नफ्स की शरारत से अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अअमालि वल अहवाई वल अदवाई। ये दुआएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं तो किसकी है? ये क्या मांग रहे हैं रसूलुल्लाह यहां पर? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, क्या मांग रहे हैं? मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अअमालि वल अहवाई। मतलब क्या है इसका? ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, किससे? मिन मुनकरातिल अखलाक़ि, मेरे अखलाक बिगड़ जाने से, खराब हो जाने से तेरी पनाह मांगता हूं। मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अअमालि, मेरे अमाल बिगड़ जाने और खराब हो जाने से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। वल अहवाई, और मेरी ख्वाहिशें बिगड़ जाने से, मेरी ख्वाहिशें बेकार बदतरीन हो जाए, मेरी ख्वाहिशें बद हो जाए, इससे मैं तेरी पनाह मांगता हूं। तो क्या मांग रहे हैं? तौफीक बिल्लाह मांग रहे हैं अपने लिए। तो इस्तिताअत तलब करना है अपने रब से। उसके मानी ये है, उलट करके बैठ गए, अब मुजोर होके बैठ गए, नहीं मेरे में इतनी ताकत है डरने की, मैं उतना डरता हूं। उसके बाद सूदखोरे भी बन जाओ, जानी भी बन जाओ, बदकार भी बन जाओ। अब तुम तो गुंजाइश ही निकाल लिए, मेरी ताकत इतनी डरने की है, मैं इतना ही डरता था। तो गलत मानी, गलत तशरी आपने खुद कर ली उसकी। समझ में आई बात आपको? मजीद भीख मांगो, यहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कर रहे हैं। उसके बाद क्या फरमा रहे हैं? अबू लका भी नियामतिका अलैया, ऐ अल्लाह जो तेरी नियामतें मेरे वजूद पर है मैं उसका मोतरिफ हूं, उसका इकरार करने वाला हूं। और क्या कह रहे हैं उसके बाद? जरा गौर कीजिए, उससे पहले का जुमला व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, वो अबू लका, उससे पहले क्या बोल रहे हैं? वना अला अहदिका व वादिका मा सतअतु के बाद क्या बोले? व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं उससे जो मैं बना लेता हूं अपने लिए जो मैंने अमल करके अपना आखिरत का सामान बना लिया, तो उसमें अगर कोई शर है और बुराई है जो बन रही है मेरे अमल से, तो अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं उस बुरे अमाल से जो मेरे नफ्स ने खुद के लिए कर लिया। इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, मेरी कोशिश और काविश से जो बुराई मुझसे हो गई मेरे वजूद से, तो मैं उस बुराई से जो मेरे नफ्स ने कर लिया हो उससे आपकी पनाह मांगता हूं। यह है आजिज़ी। ये बोल के डट गए नहीं कि मेरी इस्तिताअत इतनी है तो मैं इतना ही कर रहा हूं, नहीं। उसके बाद बोल रहे हो अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, जो मेरे नफ्स ने कोई बुरा काम किया हो तो मैं तेरी पनाह मांग रहा हूं, तो बचा ले मुझे, और मैं मोतरिफ हूं तेरी नियामतों का।
ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی معترف ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا وجود ایسا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا. وابو بذنبی، میں گناہوں کا بھی معترف ہوں، اقراری ہوں کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں تیرے در کا میرے مولا. ہو سکتا ہے تیرے حق مارے گئے ہو میرے نفس کے ذریعے، ہو سکتا ہے تجھے ناراض کر دیا ہو میرا نفس کسی عمل سے، میرے کسی فعل نے تجھے ناراض کر دیا ہو، میرے کسی عمل نے تجھے مجھ سے ناراض کر دیا ہو، میرے مولا میں معترف ہوں. فاغفر لی، تو مولا تو مجھے سراپا معاف کر دے. فاغفر لی، پورا معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے نا، لا الہ الا انت تو ہے، تو ولا یغفر الذنوب الا انت، تو کوئی معاف کرنے والا بھی تیرے سوا نہیں. معبود کا ایک معنی یہ بھی بیان کر رہے ہیں، الہ کا. الہ معاف کرنے والا، الہ درگزر کرنے والا، الہ پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا، بندوں کے عیبوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کے عیوب چھپا دینے والا غفار، وہ بھی الہ ہے، اس کا ہی نام غفار ہے اسی الہ کا، وہی معبود کا. تو لا یغفر الذنوب الا انت کہہ کر کے اس کی غفاریت کو بیان کر رہے ہیں. یہ رب، اس طرح رب کو پہچان کے مرعوب ہوتے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رعب کب طاری ہوتا ہے؟ جب معرفت ہو، جب اس رب کی معرفت ہو تو یہ رعب وجود پر طاری ہوتا ہے. پھر ایسی بندگی ادا ہوتی ہے جسے محمد رسول اللہ ہم کو سکھا رہے ہیں، اس رعب کے ساتھ، اس ربوبیت کے مرعوب ہونے کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ یہ بندگی ادا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے ڈیٹیل سے پورے. یہ اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا رب، پہلے رب کو پہچانو، اس کے ذرا ڈیپتھ میں جاؤ، اس کو ڈیفائن کرو، اس رب کے اصل معنی کیا ہے، اس رب کے کیسے ایکسپلین کریں گے اس کو. سنیے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی الذی قدر فہدی. یہاں سمجھ لیجئے، یہاں رک جائیے. بہت پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ کی سنت میں جمعے کو پڑھ رہے ہیں، عیدین میں پڑھ رہے ہیں، سورہ اعلیٰ کی تلاوت، سورہ غاشیہ کی تلاوت کرنا سنت ہے. بڑے علامہ دہر بن کے آ کے ہمارے کو گرفت بھی کرتے. ہماری جمعے کی نماز میں اگر ہم کوئی سورت پڑھا رہے ہیں جو اعلیٰ کے سوا پڑھائے، غاشیہ کے سوا پڑھائے، تو آ کے ہماری گرفت کر کے ہم کو پکڑ کے پوچھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم کو سنت معلوم ہی نہیں ہے. ہم کو آ کے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں آپ سنت کے مطابق صورتیں نہیں پڑھتے قرآن میں؟ نادان خطبہ کسی ایک موضوع پر دیتے ہیں ہم، کچھ بات سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی ایک مسئلے پر ایک بات سمجھاتے ہیں پورے خطبے میں، اس کے بعد نماز میں وہ جو موضوع ہمارا تھا، جو لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اس سے مماثلت رکھنے والی قرآن کے کسی مقام کا حصہ پڑھ کے لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ جو خطبے میں تم کو سنایا گیا اتنی دیر تک وہ اللہ کا بیان کردہ میسج ہے، جو تم کو وہ میسج دیا گیا ہے، اس لیے تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے. اس لیے ہم وہ سوچ کر کے ذہن میں وہ بات رکھ کر کے قرآن کا کوئی ایک مقام تلاوت کرتے ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ سورہ غاشیہ اور اعلیٰ کے سوا، سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کے سوا دوسری سورت پڑھنا ممنوع ہے، غیر شرعی ہے؟ تمہارا ذہن، تمہارے پاس اتنا ہی ہے نا مرغی کا بھیجا. قرآن میں کسی حصے سے پڑھنا جائز ہے، پورے قرآن میں سے وہ ناجائز نہیں ہے. مسنون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو پڑھتے تھے وہ بھی پیغام دینا مقصود ہوتا تھا. آپ نے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ تو پڑھنا سنت سمجھ لیا، لیکن اس کا میسج کبھی لیا؟ اس سے خالی ہے، صرف فارمیلیٹیکل مسلمان بن کے رہ گئے، رسمی. یہ پڑھتے تھے یہ کر دو، یہ کرتے تھے یہ کر دو، لیکن وہ کیوں کرتے تھے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا پوشیدہ حکمتیں اس کے اندر، اس سے ان کو واسطہ ہی نہیں کچھ بھی. بد اخلاق، بد کردار بنتے چلے جا رہے ہیں.
پھر سنتوں پر عمل بھی ہو رہا ہے. حد یہ ہو گئی سود کا کاروبار کر رہا ہے, سود کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے اس کا کہ وہ صاحب قرضہ دیتے اور تھوڑے سے انٹرسٹ پہ دیتے, زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے, تو ان کا ایڈورٹائزمنٹ لوگ کر رہے ہیں. اگر لینا ہے قرضہ تو وہاں جاؤ, ایک علاقے کا نام بول رہے ہیں جہاں زیادہ تر وہ لوگ رہتے ہیں قرضہ دینے والے. نظام کا پردہ بنایا ہوا حویلی ہے, پردے کی حویلی, کنگ کوٹی کے نام سے مشہور. تھوڑے سود خورے بس گئے شاید وہاں, تو کوئی بتا رہے تھے کہ وہاں, اور وہاں لوگ جا رہے تو وہ صاحب کیا بول کے دیتے ہیں, میں وعدے کا پکا ہوں, پیسے دے رہا ہوں تو وصول بھی کرتا ہوں, سلفی ہوں میں. اب آپ بولیے بھائی ایسا ہونا چاہیے؟ اس طرح کی باتیں آپ کو زیب دیتی ہے. سود کا دینا حرام, لینا حرام, لکھنا حرام, گواہ بننا حرام. آپ کس شریعت پر ہو بھائی؟ رسول اللہ کی. مسجد میں آ کر کے سنتوں پر عمل ہو رہا ہے آپ کا پورا, اس کے لیے بحثیں ہو رہی ہے, صف کیسی بن رہی ہے اس پر بحث چل رہی ہے, آمین زور سے بولا نہیں بولا اس پر بحث ہو رہی ہے, رفع دین کرا نہیں کرا اس پر بحث ہو رہی ہے. کمال ہے آپ کا. مچھر چھان رہے ہیں چھنی میں ڈال کے اور اونٹا نگل لے رہے ہیں. واہ واہ, کیا بن گئے آپ؟ بڑے گناہوں سے کترانا, اس سے بھاگنا, وہاں خوفزدہ ہونا, ڈرنا, لرزنا, چلا گیا آپ کے اندر سے سب کچھ. مسائل پر اتنا علم ڈھالتے ہیں اپنا کہ جیسے کہ بہت بڑے علامہ دہر یہی بنے ہوئے ہیں. تو خیر یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھیے. اب ذرا سورہ اعلیٰ کی طرف آئیے. سورہ اعلیٰ میں ابتداء میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے سورۃ الاعلیٰ میں, سبح اسم ربک الاعلیٰ, اللہ رب العالمین اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو اور ان کے ذریعے سے ان کے تمام بندوں کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اللہ کے بندوں کو اللہ یہ انفارم کر رہے ہیں, یہ خبر دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیرے رب کا نام بہت پاک ہے, مقدس ہے, تسبیحات والا, حمد والا ہے. سبح, جس کی تسبیح کی جاتی ہے, جس کی حمد کی جاتی ہے تیرے رب کے نام کی. سبح اسم سے اسم ربک اسم ربک الاعلیٰ, تیرے رب, تیرا رب کون؟ ربک الاعلیٰ, جو بہت اونچا, بہت اونچا, بہت بلند, بہت بلند, بہت بلند. تیرا رب جو بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, اس تیرے بہت بلند رب کا نام بھی بہت پاک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دی جا رہی ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ, پاک ہے تیرے رب کا نام جو تیرا رب بہت بلند و اعلیٰ ہے میرے حبیب. یہیں سے سورت کا نام اعلیٰ ہے, اسی جملے سے ربک الاعلیٰ سے ہی اللہ کا اس سورت کا نام اللہ نے اعلیٰ رکھا ہے. بہت بلند ہے تیرا رب. وہی آیت الکرسی بھی وہیں پر ختم ہوتی ہے, علی العظیم پر. علی العظیم کا معنی کیا ہے؟ بہت بلند, بلند, علی العظیم, اسی سے اعلیٰ ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, تیرا رب بہت بلند, بہت بلند ہے. الذی, اب اپنا تعارف پیش کر رہا ہے. الذی خلق, الذی خلق, وہی بات جو رسول اللہ فرما رہے ہیں, اللہم انت ربی لا الہ الا انت, انت خلقتنی, اللہ رب تو ہے میرا. تو رسول اللہ وہی بات اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے اپنی التجائیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کی بات کو سامنے رکھ کر کے. تو اللہ کیا فرما رہے, تیرے رب کا نام جو تیرا رب بہت بلند ہے میرے محمد, تیرے رب کا نام بہت عظمت والا, بہت پاکیزہ ہے. الذی, جس نے خلق, تخلیق کی ہے, جس نے تخلیق کی ہے. کیا کیا تخلیق کی ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی ہے, صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے, صرف فرشتوں کی تخلیق کی ہے, صرف جناتوں کی تخلیق کی ہے. تخلیق کس کس کی ہے؟
الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے تخلیق کی ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں، ان سب کی 6 دنوں میں. سارے سنسار کی تخلیق اسی نے کی. سمجھ رہے ہیں؟ پورا سنسار اسی کی خلقت ہے. اور اسی کو سورۃ الاعراف کی جو آیت 54 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ پوری خلقت اسی کی، تخلیق اسی کی ہے، اور ان سب پر حکمرانی بھی اسی کی ہے. تو یہ ہے الذی خلق، جس نے تخلیق کی ہے. کس کی؟ سارے سنسار کی. آسمانوں کی تخلیق اسی نے کی، زمین کی تخلیق اسی نے کی، چاند سورج ستاروں کی تخلیق اسی نے کی، فرشتوں جنات و انسانوں کی تخلیق اسی نے کی، حیوانوں کی تخلیق اسی نے کی، آگ پانی ہوا اسی نے تخلیق کی ہے. ایوری تھنگ، پورا یونیورس اسی کا کریشن ہے، اسی کا کریشن ہے. ہی از اونلی کریٹر آف یونیورس، ہی از اونلی کریٹر. وہی اکیلا کریٹر ہے پورے سنسار کا، ہول یونیورس کا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ ہے وہ الذی خلق، اس نے پیدا کیا ہے، اور فسوا، درست بنایا، درست بنایا. ہر چیز جیسی اس کو ہونی ہے اس کو ویسی ہی پرفیکشن کے ساتھ تخلیق کی ہے اس نے. یہاں مراد فسوا سے پرفیکشن ہے. الذی خلق، اس نے تخلیق کی اور پرفیکٹ تخلیق کی ہے، پورے پرفیکشن کے ساتھ تخلیق کی ہے. کسی چیز میں ذرا بھی نقص نہیں ہے، کسی بھی چیز میں ذرا بھی نقص نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورہ ملک میں. کیا بول رہے ہیں؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے، اور تم اپنے رحمان کی خلقت میں ایک ذرہ برابر بھی نقص نہیں پاؤ گے. کیا اس میں تم کو کوئی شغاف نظر آتا ہے؟ کوئی ٹیڑھاپن، کوئی کمی، کوئی نقص تم کو تخلیق میں نظر آتی ہے؟ جی ہل تری من فطور، تم کو کوئی فطور نظر آتا ہے اس کی تخلیق میں؟ جی ہل تری من فطور. ثم ارجع البصر، اٹھاؤ نظر، پھر اٹھاؤ، پھر اٹھاؤ، پھر دیکھو، پھر دیکھو. آلے لگا دو، مشینہ لگا دو، ڈسکوریاں بھیج دو، کیمرے بھیج دو اسپیس میں، جاؤ جو جہاں جہاں جا کے جھانکنا ہے جھانکو. پورے ناسا ڈپارٹمنٹ کو لگا لو، جہاں جہاں لگاتے لگا لو، ڈسکوریاں بھیج دو، جہاں تحقیق کرو کیمرے لے کے جاؤ. میری خلقت میں دیکھو، تمہاری حماقت کرو جتنی حماقت کرنا ہے کوئی بس کی بات تمہارے؟ ہل تری من فطور ثم ارجع البصر، اٹھاؤ نظریں، اٹھاؤ نظریں، دیکھو. تمہاری نظریں بالآخر ذلیل ہو کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی، عاجز ہو کے لوٹ آئے گی. تم رحمان کی تخلیق میں نقص نہیں نکالنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذی خلق فسوا، بس درست بنایا ہے اس نے ہر چیز کو، پرفیکشن کے ساتھ بنایا، پرفیکٹ، ہر چیز پرفیکٹ ہے. کیا کیا دیکھتے آپ؟ دیکھو سورج کو، دیکھو کام کر رہا ہے، ہزاروں سال سے اپنے آربٹ میں اپنے ہی جگہ تیر رہا ہے. ہزاروں سال ہو گئے اس کو اپنے آربٹ پہ تیر رہا ہے.
کبھی نافرمانی کرا، کبھی اپنا آربٹ چھوڑ کے ہٹا، کبھی چھوٹا ہو گیا، کبھی بڑا ہو گیا، کبھی ٹیڑھا ہو گیا. کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے. چاند کو دیکھو، ہزاروں برس سے اپنی آربٹ پہ تیرتے ہوئے گھوم رہا ہے، کبھی نافرمانی کرا. جو مقررہ حساب ہے اس میں کبھی غلطی ہوئی. جی زمین اس کی اپنے آربٹ پہ چل رہی ہے، ہزاروں برس سے گردش کر رہی ہے، وہی 24 گھنٹے برابر پورے ہو رہے ہیں دن اور رات کے ملا کر کے، وہی 365 دن سال کے پورے کر رہی ہے. کبھی غلطی ہوئی اس سے، کبھی حکم کی نافرمانی اور حکم عدولی کی ہے. یہ اتنا پرفیکٹ ہے، ایک ایک چیز، پورا نظام، کمپلیٹ سسٹم، ایوری تھنگ اس پرفیکشن کے ساتھ کام کر رہی ہے. الذی خلق فسوی، اس نے درست بنایا، سالم بنایا، ہر چیز پرفیکٹ ہے. اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے. فرشتے اپنا کام انجام دے رہے ہیں، حیوانات اپنا کام انجام دے رہے ہیں، کائنات اپنا کام انجام دے رہی ہے. جنات اور انسانوں تھوڑی سی، اتنی سی تمہارے امتحان کے لیے کیا آزادی دی، ادھم مچا کے رکھ دیے. بہت معمولی سا امتحان لینے کے لیے ذری سی چھوٹ کیا دیے، شرعی احکامات میں ادھم مچا کے رکھے. جھگڑالو خوخار درندوں سے بدتر ہو گئے. یہ الذی خلق فسوی، اس کو کبھی سمجھے؟ کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ پروردگار. ساری خلقت کا پرفیکشن بتا کر کے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں. تم کتنے پرفیکٹ ہو، ذرا جائزہ لو اپنا. ویسے تمہاری تخلیق بھی بہت پرفیکشن کے ساتھ کی ہے. ہاں تمہاری تخلیق بھی بہت پرفیکشن کے ساتھ کی گئی ہے. اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں تمہارے وجود میں رکھی گئی ہے، مگر تم غور کرے تب نہ اپنے بھی وجود میں، خود اپنے ہی وجود میں غور نہیں کرتے ہو. ناک کی جگہ ناک، آنکھوں کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، سر کی جگہ سر، بالوں کی جگہ بال، ہاتھ کی جگہ ہاتھ. ایوری تھنگ سملر، ایوری تھنگ سملر ہے آپ کے. کسی کی ناک پیچھے لگا دیے، کسی کے کان سر پہ لگا دیے، کسی کا ہاتھ پچھواڑے میں لگا دیے. ایسا ہوا؟ جی فسوی، ایک دم پرفیکشن کے ساتھ تمہاری تخلیق کر رہے ہیں. پھر قدرت کی نشانی بھی دیکھو کیسی ہے اس کی. کبھی نشانی پر غور کرے؟ ہر ایک کی ناک جہاں ہونا وہی ہے، ہر ایک کی آنکھیں کھوپڑی میں جہاں بیٹھنی ہے وہی بیٹھی ہے، ہر ایک کے کان کے سوراخ وہی ہے جہاں ہونے ہیں، سب وہی ہے، سملر ہے. پھر تمہاری شناخت کیسا ہم جدا جدا رکھے؟ ہماری قدرت کی نشانیاں نہیں ہے تمہاری تخلیق میں. جی ومن آیاتہ کو دیکھو گے کہ اس کی آیات میں سے کیسی کیسی آیات اور نشانیاں ہیں. تمہاری تخلیق میں بھی ہے، تمہارے وجود میں بھی ہے. ہاں وہ احسن الخالقین نے تمہاری صورتیں کیسی بنائی. جی کبھی غور کیے؟ مادر رحم میں تمہاری صورتیں بنائی، جیسی چاہی ویسے بنائی. سورہ آل عمران کی ابتدا میں آپ کو بیان کر دی ہے. مگر فرق کیسا نمایاں ہے؟ اب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی چلے آئے بچہ. اب یہ حیدرآباد میں، یہاں وٹے پلی میں یہاں بیٹھا ہوا ہے بچہ. کل اگر یہ بچہ یہاں سے ایئر بس کا ٹکٹ بک کر کے اگر سعودی عرب چلے گیا، وہاں یہ صاحب اور سعودی عرب کو چلے گئے، ہمارے حضرت بھی اس کو دیکھتے ہی بولیں گے ارے میاں تم کدھر؟ ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم حضرت آپ کدھر؟ کیسے پہچانے؟ کروڑوں خربوں انسان ہیں، مرد آدمی پھر رہے ہیں اجنبی ملک میں، دیکھتے ہی سلام کر رہے ہیں. حبیب بھائی کو دیکھتے ہیں السلام علیکم حبیب بھائی، آپ سعودی کب آ گئے بھائی؟ وہاں بھی کیسے پہچان رہے ہیں آپ؟ جی
یہ شناخت کیسی آپ کی؟ حالانکہ ناک وہی ہے، آنکھیں وہی ہے، کان وہی ہے، پہچان کیسی جدا رکھ دی اللہ نے تمہاری؟ قدرت کے ان کرشموں کو، ان کبھی نشانیوں کو دیکھ کے کبھی عبرت پکڑتے ہو؟ کس طرح پرفیکشن کے ساتھ اپنے قدرت کام انجام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے اس کی۔ جی یہ ایک ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو رب کے معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ رب کون؟ الذی خلق فسوا قدر فہدا، الذی قدر فہدا۔ اب میں آئندہ اتوار کے لیے رکھتا ہوں، کیا آپ نہیں سمجھنا چاہیں گے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کس زاویے سے کیسے فرمائی، کیسے اس کی تقدیر کا مطلب کیا ہے قدر اور فہدا کا؟ کہاں کہاں محتاج ہے انسان اللہ کا، اپنے رب کا، کہاں کہاں عاجز ہے، اور اس کا رب، اس کی ربوبیت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیسا ہوتا ہے؟ رب کی جو ربوبیت کام کرتی ہے وہ کہاں کہاں کام کرتی ہے، کہاں کہاں اس محتاج کی احتیاج کو وہ رب کی ربوبیت احتیاج پوری کرتی ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی یہ ہے پیدا کرنا، جس کو پیدا کیا ہے اس کی مکمل رہبری کرنا، اس کی تمام احتیاج و ضروریات کی تکمیل کرنا۔ اس غرض یہ کہ ابتدا بھی وہی کرے اور انتہا تک وہی پہنچائے، اسی کو کہتے ہیں رب۔ رب وہ جو ابتدا کرے اور انتہا تک پورا مکمل اس کو پہنچائے، ہر جگہ اس کا ساتھ رہے، اس کی احتیاج پوری کرتے رہے، کرنے والا ہی رب ہے، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں جو رب ہے وہ رب صرف انسانوں کا نہیں، صرف جناتوں کا نہیں، صرف فرشتوں کا نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ سارے عالم کو اس نے پیدا کیا، سارے عالم کی رہبری وہی کر رہا ہے، سارے عالم کا مقدر اس نے طے کیا ہے، سارے عالم کی ہر ضرورت کی تکمیل وہی پوری کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ آئندہ آنے والے اتوار کو آئیے تاکہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا رب کون ہے اور رب کیا ہے، اور رب کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور ہم عبد کس طرح کس معاملے میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں، اور کیا ہمارا اصلی مقام ہے عبد ہونے کا۔ ہمارا عبد ہونے کا اصلی مقام کب معلوم ہوگا؟ جب رب کا اصلی مقام معلوم ہوگا۔ تو سمجھنا چاہیں گے انشاءاللہ تو ضرور آئیے گا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے تو لے کے آئیے لوگوں کو اور دور تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہماری موت خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، ایمان پہ رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔